بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر کے ایام، اور یہ جو ہے نا عشر، یہ بھی ایک زکوٰۃ کی ہی قسم ہے، یعنی زمین سے جو ہم حاصل کرتے ہیں، شریعت نے اس میں جو مقرر کیا ہے وہ اس کو ہم عشر کہتے ہیں، ہے وہ بھی زکوٰۃ۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اور عشر میں کچھ چیزیں جو ہیں ان میں فرق ہے، کہ جیسے زکوٰۃ میں عاقل بالغ ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عشر ہے اس میں عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ بھی اگر یہ زمین سے نفع حاصل کرتا ہے، اس نے پیداوار حاصل کی ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی عشر لازم ہے۔ اب اس کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عموماً جو ہے وہ 10واں حصہ دیا جاتا ہے، عشر کا معنی 10واں، تو اس لیے اس کو عشر کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہماری پیداوار ہے، زمین سے جو ہم بطور نفع حاصل کرتے ہیں، ہماری کھیتیاں ہیں، ہماری گندم ہے، کماد ہے، باجرہ ہے، ٹھیک ہے، بعض اوقات باقاعدہ جیسے یہ چارہ وغیرہ بھینسوں کے لیے بویا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے عشر لازم ہے، لیکن ہم نہیں ادا کرتے۔ قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ فصل کو کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ امام اہل سنت، امام المفسرین، امام المحدثین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے مفسرین کی جو اس آیت میں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ جو ہے نا کہ فصل کے کاٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اس سے مراد عشر لیتے ہیں، کہ اس سے مراد عشر ہے۔ لیکن ہماری پیداوار کیا ہوتا ہے آج کل؟ جیسے گندم کا سیزن چل رہا ہے، کیا کریں گے یہ اللہ والے؟ ایسا کرتے ہیں کہ فصل کاٹ دی، گندم ساری گھر آ گئی، اب کیا کریں گے؟ دلیے کی ایک دیگ پکا دیں گے۔ کسی نے مسئلہ بتایا، بیان کر دیا، یار میں نے تو ایک دیگ پکا کے نا اس کو تقسیم کر دیا، کیا یہ تمہاری عشر ادا ہو گیا؟ عشر ایسے نہیں ادا ہوتا۔ زکوٰۃ کے اور عشر کے خاص مصارف ہیں، خاص افراد ہیں جن کو دیا جاتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ قرآن پاک میں 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، یہ جو ہے یہ اب نہیں ہے، یہ منسوخ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے 7 مصارف ہیں جن کو، ان میں سے فقیر مسکین بھی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے زکوٰۃ یا عشر اپنا دینا ہے۔ لیکن عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے، کئی جو ہیں وہ دلیے کی دیگ پکا کے کونے پہ ہو جاتے ہیں، ہم نے عشر ادا کر دیا۔ عشر کے حوالے سے چند چیزیں یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں صرف ایک بار فرض ہے، ایک بار دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے پچھلے رمضان میں کام شروع کیا تھا، 10 رمضان کو کام شروع کیا تھا اور آج بھی 10 ہے، تو آج 1 سال پورا ہو گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ اور کام اس کا ایسا تھا کہ جو صاحب نصاب ہونے کی مالیت سے زیادہ تھا، 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس سے زیادہ تھا یا اتنا تھا، تو اب کیا ہے؟ آج کے دن وہ اس کی دکان میں، اس کے کاروبار میں جتنے پیسے، ساروں کا حساب لگا کر، ٹھیک ہے، نفع ہے یا جو بھی ہے، اصل مالیت ہے یا اوپر والا نفع ہے، سارا ملا کر ٹوٹل کر کے اب 40 پہ تقسیم کرے تو جو جواب آئے گا یہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے، یہ اس کو دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کا مسئلہ کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں صرف ایک بار فرض ہوتی ہے دینا۔ اور یہ کتنے ہی ایسے افراد ہماری مسجد میں ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے گھر میں سونا ہوگا، چاندی ہوگی اور بھی مالیت ہوگی، لیکن ہم نے اپنے آپ کو فقیر اور مسکین بنایا ہوا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جی ہاں، میں کتنے ایسے افراد کو جانتا ہوں، ہمارے ہاں یہاں جاننے والے ہیں، کئی بار مسائل بیان کیے لیکن نہیں زکوٰۃ دیتے ہو۔ محترم، ابھی جمعے کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے، اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا الگ سے پوچھنا ہے، آپ وہاں میری لائبریری میں آ جائیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ، ہم دین کی خدمت کے لیے۔ آپ اپنی کنڈیشن بیان کریں کسی عالم کے سامنے اور اپنی مالیت اور ساری چیزیں واضح کر کے بیان کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے، خدا را ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی مال ایک سانپ بن جائے اور
اور پھر میرے آقا کے فرمان کے مطابق یہ کیا کرے گا؟ باچھوں سے پکڑے گا اور کھینچے گا اور کہے گا انا مالو کا وانا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جسے تو نے سنبھال کر رکھا تھا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا تھا۔ تو جو زکوٰۃ ہے یہ سال میں ایک بار ہے، اور عشر جو پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہے جس کو ہم عشر کہتے ہیں، یہ جب بھی آپ پیداوار حاصل کریں گے، سال میں اگر کوئی شخص 4 مرتبہ پیداوار حاصل کرتا ہے، 6 مرتبہ کر لیتا ہے، 2 مرتبہ کر لیتا ہے، 1 مرتبہ کر لیتا ہے، ہر بار جب بھی اس نے زمین سے نفع حاصل کیا، ہر بار اس کے اوپر عشر دینا لازم ہے۔ مثال کے طور پہ 3 ماہ میں اس نے مکی بیجی تھی تو وہ تیار ہو گئی 3 ماہ کے بعد، اب مکی سب کا کیا ہے جناب، اس کا عشر لازم ہے، دینا پڑے گا۔ اب مکی کے بعد اس نے کوئی اور فصل ایسی بیج دی، وہ 3 ماہ میں تیار ہو گئی، اس کا الگ سے دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ مکی سے جو دے دیا وہی ادا ہو گیا، نہیں، اس کا الگ سے دینا پڑے گا، ہر فصل کا الگ سے دینا پڑے گا۔ اب یہ کہ کس سے کتنا دینا پڑے گا، عشر جو ہے یہ کس سے کتنا دینا پڑے گا، تو وہ کھیتیاں، وہ پیداوار جس کو جو ہے نا پانی زیادہ، سارے یا زیادہ جو ہیں وہ مل کے لگائے گئے ہوں، خرید کر لگائے گئے ہوں، ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو عشر ہے نا یہ 20واں حصہ ہے، یعنی اگر 20 من ہوئی ہماری گندم تو ان میں سے 19 ہمارے، اور یہ جو اوپر 20واں ہے نا یہ بطور عشر ہمارے اوپر لازم ہے دینا۔ 40 ہوئے تو پھر 2، ٹھیک ہے جی، 38 جو ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال اگر جو کھیتی، جو پیداوار آپ زمین سے حاصل کر رہے ہیں، اگر کیا ہے کہ وہ پیداوار جو آپ نے وہ کھیتی پکائی ہے اس میں پانی جو ہے وہ کیا ہے، بارش کا ہے زیادہ، یا مفتی والا پانی ہے، چشموں کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے جو مفت میں ملتا ہے، تو پھر کیا ہے 10واں حصہ ہے، پھر 10واں حصہ دینا لازم ہے، یعنی 10 من میں سے 9 ہمارے اور 1 عشر کے طور پر لازم ہے دینا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی طرح یہ جو ہے نا کھیتی، ہم کھیتیاں بوتے ہیں، یہ جیسے گندم ہے، کماد ہے، باجرہ ہے اور کپاس ہے، اس مکی ہے، اس کے علاوہ اور ہم باقاعدہ طور پہ جو چارہ جانوروں کے لیے اس کو ہم بوتے ہیں، اس کے اندر بھی عشر لازم ہے، نہیں نکالتے۔ آپ ذرا خود سوچیں، اگر ہم یہ سارے کے سارے، اس کا 1 ایکڑ ہے، 2 ہے، 10 ہے، 5 ہے، سارے کے سارے ہم اگر یہ اپنا عشر ہی نکالنا شروع کر دیں، ہمارے علاقے میں غریب رہیں گے کوئی؟ میں جانتا ہوں ہماری اس جو ہمارا گاؤں ہے نا، اس میں جانتا ہوں کتنے ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 ایکڑ ان کی فصلیں ہیں، لیکن پتہ ہے جب عشر دینے کے لیے وقت آتا ہے 2 من نکال کے وہ سائڈ پہ ہو جاتے۔ یہ تم احسان نہیں کر رہے امام کے اوپر، کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اگر وہ مالک جو 1 من کے بدلے میں تمہیں 40 دے رہا ہے، وہ 1 من کے بدلے میں کچھ بھی نہ دے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو جو ہمارے اوپر لازم ہے یہ دینا پڑے گا، تو یہ نہیں دیتے۔ پھر اس میں مسئلہ آ جاتا ہے کہ جی اب بعض اوقات ٹھیکے کے اوپر زمین لی ہوتی ہے تو اس کا عشر کون دے گا؟ دیکھیں، زمین کا مالک ہونا یہ عشر میں ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ عشر میں ضروری یہ ہے کہ عشر اس کے اوپر لازم ہے جو پیداوار حاصل کرے گا، جو نفع زمین سے حاصل کر رہا ہے اس نے عشر دینا ہے، نہ کہ وہ جو مالک ہے، جو ٹھیکے کے اوپر جس نے زمین لی ہے وہی عشر دے گا اس کو۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، حصوں کی صورتحال ہوتی ہے کہ حصے دار رکھے جاتے ہیں، یا آدھا آدھا ہوتا ہے اس میں کہ آدھی فصل جو ہے وہ میری ہوگی، آدھی تمہاری ہوگی، تو پھر جتنی اس کے حصے میں آئے گی اتنا عشر اس کے اوپر لازم ہے، جو دوسرے کے حصے میں آئے گی اتنا اس کے اوپر لازم ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، پھر یہ کہ جب عشر آپ نے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ میں تو ہے نا کہ قرض نکالنے کے بعد اگر نصاب کے برابر یا اس سے زائد قیمت بچتی ہے تو پھر زکوٰۃ ہوگی، قرض اس سے منہا ہوگا، نکالنا پڑے گا جو زکوٰۃ ہے۔ لیکن عشر میں اگر کوئی بندہ مقروض ہے اس کے اوپر بھی عشر لازم ہے۔ کوئی بندہ شریف فقیر ہے، مسکین ہے، لیکن پیداوار اس نے حاصل کی، زمین سے نفع حاصل کیا ہے،
کھیتی باڑی کی اس نے، اس کے اوپر بھی عشر لازم ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے جناب میں تو اپنا قرض دوں گا تو پھر اس کے بعد نہیں، اس کو بھی دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں اور اس میں کئی چیزوں کا فرق ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر عشر دینے والا جو شخص ہے، زمین سے پیداوار حاصل کرنے والا، وہ اگرچہ مقروض ہے پھر بھی عشر دینا پڑے گا، اگرچہ فقیر ہے، مسکین ہے، پھر بھی عشر دینا پڑے گا۔